بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پہ 14 صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور آج تک اس کے اوپر کوئی کتاب، کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس نے اس کے تمام پہلوؤں پہ لکھا ہے۔ لیکن آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے سیرت النبی کے کچھ نمایاں پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں۔ تاریخی تسلسل جو واقعات کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مختلف ادوار آئے، ان میں کون کون سے کام سر انجام دیے گئے، ان کے اوپر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 3 حصے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ہے جو نبوت ملنے سے پہلے کا دور ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر مبارک تک کا دور۔ دوسرا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبی بن جانے کے بعد کا دور ہے، اس وقت تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا اور مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ پھر تیسرا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے لے کر 40 سال کی عمر یعنی نبوت ملنے تک کا جو دور ہے، اس میں کچھ اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں 2 بڑے مشہور اقوال ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے یا پھر 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے۔ جو محققین حضرات ہیں اور جو فلکیات دان ہیں، ان کے نزدیک 9 ربیع الاول بروز پیر 20 اپریل 571 عیسوی یہ وہ دن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول کا قول بھی بہت سے مستند سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اگرچہ وہ ہمارے نزدیک راجع نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، اس کے بعد سے بہت سے واقعات کا تسلسل ہے۔ چوتھے نبوت کا جو چوتھا سال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سال میں شق صدر یعنی حضور کے سینہ کو کھولنے اور اس کو دھونے کا وہ واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو 6واں سال تھا، یہ وہ سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ مقام ابوا پر انتقال فرما گئیں، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سائے سے، ان کی شفقت سے محروم ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پیدائش کے بعد جو 8واں سال آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا وصال اس سال میں ہو گیا۔ پھر نبوت کا جو 13واں سال آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے چل کے شام کی سرزمین پہ تجارتی قافلے کا حصہ بنتے ہیں، اور یہیں پہ شام کے علاقے بصرہ، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جاتا ہے، اور وہاں راہبوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ نبی ہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر کی تحریک پر قریش کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ حلف الفضول کا معاہدہ فرماتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کا معاہدہ کرتے ہیں، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 15ویں سال میں ایک بہت عظیم معاہدے کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں سال یعنی 20 سال کے ہوتے ہیں، تو پھر ایک اور جنگ جو قریشیوں اور حوازن کے درمیان ہوتی تھی، حرب فجار جسے کہا جاتا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال سے آگے 25ویں سال تک پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا شام کا جو سفر ہے وہ کرتے ہیں، اور شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی روایات میں مختلف اسفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے آتے ہیں، لیکن یہ دوسرا سفر ہے جو تمام مورخین نے، سیرت نگاروں نے مشترکہ طور پہ لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال میں حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام نکاح کو قبول فرماتے ہیں، اور یوں حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا جب 35واں سال ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے
اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اور حجر اسود کی جو تنصیب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ہوتی ہے۔ تو یوں جو نبوت کا 35واں سال ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا، تحنس یعنی لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنا، یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی رؤیا صالحہ یا نیک خوابوں کے بعد میں پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے تو نبوت مل جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک جو ہے وہ 5 ابتدائی آیات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں، کیونکہ ایسا واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا، تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اسلام کا ایک پیغام شروع ہوتا ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے کر آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ اسلام قبول فرماتے ہیں۔ تو اس طرح حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اسلام لے کر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملے ہوئے دوسرا سال آتا ہے، یعنی سن 290، جب یعنی عمر مبارک 42 سال ہوتی ہے، تو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت کی ولادت اسی سال ہوتی ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ، ان کا حضرت عثمان سے نکاح بھی سن 290 میں پڑھایا جاتا ہے۔ سن 390 اس کے بعد آتا ہے، یعنی وہ تیسرا سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہو جاتا ہے، تو اس سال میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے لگ جاتے ہیں، اور اسی سال میں اعلانیہ دعوت کا بھی حکم ہوتا ہے۔ پھر وہ ظلم اور ستم کا دور شروع ہوتا ہے جو پھر حضور کی ہجرت پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ سن 4 ہجری آتی ہے، اس 490 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے چوتھا سال ہوتا ہے، تو ورقہ ابن نوفل کا اس سال انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اسی سال ہوئی ہے، اور اسی سال سے پھر کفار مکہ حضور سے کفر اور عناد اور حضور کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سن 590 آتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہجرت حبشہ ہوتی ہے، جب کفار مکہ کا، قریش مکہ کا ظلم ستم حد سے تجاوز کرتا ہے، تو پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے جس میں 12 مرد اور 5 عورتیں ہجرت کرتی ہیں، اور اسی سال میں پھر بعد میں دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے جس میں ایک بڑی تعداد 80 سے زائد افراد جو ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی سرزمین پہ مکہ سے ہجرت کر کے، یعنی براعظم ایشیا سے ہجرت کر کے براعظم افریقہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یوں یہ سال بھی مکمل ہوتا ہے، اور اسی سال میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں، ان کی شہادت کا واقعہ بھی اسی سال میں پیش آتا ہے۔ تو یہ وہ دور چل رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے۔ تو یوں نبوت ملنے کا جو چھٹا سال جب آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چھٹے سال میں دار ارقم کا قیام عمل میں لے کر آتے ہیں، وہاں پہ دعوت دین شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال میں ان کا واقعہ پیش آتا ہے، اور پھر وہ بالآخر اسلام قبول فرما لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بڑے بزرگ صحابی برگزیدہ صحابی ہیں وہ بھی اسلام قبول فرماتے ہیں، اور اسی سال میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو والدہ ہیں وہ بھی ام الخیر ان کا نام تھا، وہ اسلام قبول فرماتی ہیں۔ 790 جب آتا ہے نبوت ملنے کا، جب 7واں سال آتا ہے، تو اس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطع کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو الگ تھلگ کر رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 8ویں سال کی طرف بڑھتے ہیں تو نبوت ملنے کے جو 8واں سال تھا،
تو اس سال میں کفار مکہ کے نے مطالبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق قمر کا واقعہ ہے وہ اسی سال میں پیش آتا ہے۔ سن 9 نبوی اس کے بعد آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ کی ولادت سن 9 میں ہوتی ہے، اور کفار کا جو ظلم اور ستم ہے وہ حد سے بڑھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ شیب ابی طالب میں محصور ہو کر سماجی بائیکاٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ قسم و پرسی کی انتہا ہوتی ہے اور ہر طرح سے بائیکاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سن 10 نبوی آتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شیب ابی طالب میں ہی ولادت ہوتی ہے۔ سماجی بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو شیب ابی طالب کا ایک طویل دور تھا وہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال میں پھر ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طالب کا وصال جو ہے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اس سال میں بڑا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جانثار اہلیہ تھی اور اب تک سہارا تھی، حضرت خدیجہ کا وصال بھی اسی سال ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا کہ غموں کا سال ہے، ایک کے بعد دوسرا غم حضور پر آیا۔ اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ طائف کی طرف جو سفر تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال میں ہوا، اور جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی 10 نبوی میں ہوا۔ سن 11 نبوی جب آتا ہے تو یہ وہ سال ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ مدینہ منورہ سے وفد آتا ہے، اور انصار جو ہیں وہ آ کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے وہ کہلاتی ہے یہ۔ اس کے بعد سن 12 نبوی آتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ شق صدر بھی اسی سال میں ہوا۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ اس سال میں پیش آتی ہے، اور انصار کے 12 افراد جو ہیں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ جا کے ٹھہرتے ہیں، اور ان کی دعوت پہ پھر اسلام کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور سن 13 نبوی داخل ہو جاتا ہے۔ سن 13 نبوی یعنی حضور کی نبوت کے ملے 13واں سال جب ہوتا ہے، تب تیسری بیعت عقبہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہجرت کی منصوبہ بندی فرماتے ہیں۔ وہ طویل واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے منصوبہ بندی کر کے، اور وہاں کے 12 نقیب اور سردار مقرر کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ سن 1 ہجری آ جاتی ہے، پھر یہاں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 14 سال ہو گئے، یعنی ہجرت کا جو پہلا سال ہے سن 1 ہجری، یہیں سے اسلامی ہجری سال کا پھر آغاز بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ایک طویل سفر کر کے اور عام عمومی رستوں سے ہٹ کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر قباء میں مسجد قباء کی تعمیر فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پہلا جمعہ مسجد بنی سالم میں ادا فرماتے ہیں۔ اسی سال میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ مواخات کا رشتہ جو ہے وہ انصار کے درمیان میں پیدا مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوتا ہے۔ اسلام کی عظیم جو ہجرت ہے وہ اس سال ہوتی ہے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی جو رخصتی ہے وہ بھی اسی سال ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا جو اسلام ہے وہ بھی اسی سال ہوا ہے۔ تو یہ سن 1 ہجری کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو سن 1 ہجری سے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی سال میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس پہ مسلمان خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ سن 2 ہجری پھر اس کے بعد آتی ہے، یعنی حضور کی ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال آ جاتا ہے۔ اس سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوتا ہے، مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا جاتا ہے۔
شعبان کا مہینہ آتا ہے تو تحویل قبلہ، یعنی اب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں وہ 2 ہجری میں ہی فرض ہوئے اسی سال میں۔ پھر اسی سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ بھی مسلمانوں کو دیا گیا۔ صدقہ فطر اور عیدین کی نماز بھی سن 2 ہجری میں ہی فرض ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات اس سال میں پیش آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا جو نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے وہ بھی اسی سال میں ہوتا ہے، اور حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان کا وصال بھی اسی سال میں پھر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سن 3 ہجری داخل ہوتا ہے، تیسرا سال جب حضور کی ہجرت کو کیے ہوئے ہوتا ہے، تو حضور کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوتا ہے، اور اسی سال میں پھر غزوہ احد پیش آتا ہے، اور پھر غزوہ احد میں کا جو واقعہ ہے وہ المناک واقعہ پیش آتا ہے، جس میں صحابہ کرام کی شہادت پیش آتی ہے، بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کی منافقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی سال میں شراب کے حرام ہونے کا حکم آتا ہے، اور غزوہ حمراء الاسد اسی سال میں پیش آتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال میں پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی سال میں پیش آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر 4 ہجری کا سال شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور بئر معونہ کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں جو 70 حافظ قاری صحابہ کرام ہیں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سے حضور کا نکاح بھی اسی سال میں ہوا ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی نکاح اسی سال میں ہوا ہے، اور اسی طرح مختلف سرایا جو ہیں وہ اس سال میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان سیکھنے کو حکم دیتے ہیں، تو وہ بھی واقعہ بھی اسی 4 ہجری کو جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ جب ہجرت کا 5واں سال داخل ہوتا ہے تو غزوہ خندق سب سے بڑا اہم واقعہ کہ سارے قبائل قریش کے اور ایک فیصلہ کن حملہ ہوتا ہے مسلمانوں پر، یہودی بھی اس میں غداری کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اور بہرحال اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے فتح عطا فرماتا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ بھی پھر اسی سال یہودیوں کے خلاف پیش آتا ہے، اور پھر اسی میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد انہی کے مذہب کے مطابق قتل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ واقعات اسی طرح اس سال واقعہ عفق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ بھی پیش آتا ہے، اور حضرت عائشہ کی برات میں پھر سورہ نور کی آیات جو ہیں ان کا نزول وہ بھی ہوتا ہے۔ مختلف غزوات اور بھی اسی سال میں پیش آئے ہیں سن 5 ہجری میں۔ سن 6 ہجری اس کے بعد آتی ہے، اور سن 6 سال جب ہجرت کا آتا ہے تو مسلمانوں پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ اسی سال ہوتی ہے، سورہ فتح نازل ہوتی ہے اس سال میں، اور یہ وہ سال ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل ایکسپینشن شروع کی ہے، یعنی بین الاقوامی مکاتبت، اور مختلف ممالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت اس سال میں شروع ہوتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ بھی اسی سال میں ہوتا ہے۔ تو یہ سن 6 ہجری ہے۔ اب اس کے بعد سن 7 ہجری شروع ہوتا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ خیبر سب سے پہلے پیش آتا ہے، جو اہم واقعہ اس سال کا ہے۔ مہاجرین جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آتے ہیں، اور حبشہ سے جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو منظر بدلا ہوتا ہے مسلمان مدینہ منورہ میں، اور غلبے کی صورت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی سن 7 ہجری میں اسلام قبول فرماتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی سال میں ہوتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ احکام اسی سال میں نازل ہوتے ہیں۔ گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی اسی سال یعنی سن 7 ہجری کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سن 8 ہجری کی اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے۔ عمرۃ القضاء یعنی جو قضاء عمرہ تھا حضور نے وہ اس سال کیا۔ حضرت خالد بن ولید
اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال اسلام قبول کیا ان حضرات نے۔ اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ غزوہ موطا ہوا اور مسلمانوں کا جو 3 سردار ہیں وہ انتقال فرما گئے۔ اسی کے اندر فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ اسی سال میں پیش آیا اور مکہ فتح ہوا۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ غزوہ حنین پیش آیا، غزوہ اوطاس پیش آیا، پھر اسی طرح طائف کے جو غزوہ ہے وہ بھی اسی سال ہوا۔ اور اسی طرح حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں ان کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا اس قبول اسلام بھی اسی سال ہوتا ہے، اور مسجد نبوی کا جو منبر ہے وہ بھی اسی سال میں بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمائے ہوئے جب 9واں سال ہوتا ہے، تو اس سال میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں۔ غزوہ تبوک سب سے پہلے جو مسلمانوں کا پیش آتا ہے، جس میں مسلمان قسم و پرسی کے عالم میں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد زرار کو منہدم کرنے کا حکم اسی سال میں دیا جاتا ہے۔ شاہ حبشہ جو تھا نجاشی، اس کا انتقال اسی سال ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم کا جو انتقال ہے وہ اسی سال میں ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں قافلہ حج بھی اسی سال میں روانہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سن 10 ہجری آ جاتا ہے، جس سن 10 ہجری میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر سن 11 ہجری میں پھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ سن 11 ہجری کا ہے۔ پھر اسی سال میں جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کے خلاف جہاد شروع کیا گیا، اور مانعین زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال میں جہاد کیا۔ تو یہ مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کی تفصیلات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ہم اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو ڈیلی بیسس پر اپنے گھروں میں کم سے کم 1 صفحہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔